خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ پروگرام حیات جاویدان لے کر ڈاکٹر رشید گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب معمول اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ آج کا پہلا حوالہ جو میں نے چنا ہے وہ زبور 33 ہے۔ اس کی 13 آیت سے لے کر آخر تک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔ کسی بادشاہ کو فوج کی کثرت نہ بچائے گی، اور کسی زبردست آدمی کو اس کی بڑی طاقت رہائی نہ دے گی۔ بچ نکلنے کے لیے گھوڑا بیکار ہے، وہ اپنی شاہ زوری سے کسی کو نہ بچائے گا۔ دیکھو، خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے۔ ہماری جان کو خداوند کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا، کیونکہ ہم نے اس کے پاک نام پر توکل کیا ہے۔ آئے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے، ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ آئے قادر مطلق ابدی خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں تمام نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے جو تو نے زندگی میں ہمیں عطا کی۔ گزشتہ ہفتہ تو ہمارے ساتھ تھا، تو نے دنیا بھر کی نعمتوں سے ہمیں آسودہ کیا۔ زندگی اور زندگی کی سانسیں عطا کی، اور ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ ہم تیرے حضور ایک جماعت کی شکل میں سربسجود ہو سکیں۔ اے باپ آسمانی، اس وقت تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمیں یکسوئی اور توجہ عطا فرما، تاکہ ہم انہماک کے ساتھ تیرے پاک کلام کو سیکھ سکے۔ اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنے پاک روح کا مسا مجھے عطا کر۔ تو جانتا ہے کہ تیرا خادم کمزور ہے، لیکن باپ آسمانی میں جانتا ہوں کہ تیری طاقت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم بہت کمزور ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو، ان عزیزوں کو خدا باپ تیرے حوالے کرتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمیں پاک روح کا مسا دے، ہمارے ذہنوں کو کھول، اور جو تو چاہتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں، وہ الفاظ، وہ طریقہ، وہ ڈھنگ مجھ پر ظاہر کر، میری مدد کر۔ تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ تو میرے عزیزوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 2 ہفتوں میں ایڈونٹ سیزن کے لحاظ سے 2 مختلف موضوعات پر بات کی تھی، اور آج تیسرا ہفتہ ہے۔ تو اس میں جو ہمارا آج کا موضوع ہوگا وہ ہے خوشی۔ خوشی، شادمانی، یہ
دو لفظ ایسے ہیں جو بظاہر تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے مطالب جو ہے وہ مختلف ہیں۔ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں زندگی میں کامیابی ملتی ہے یا ہم اپنے بچوں کی کامیابی یا ان کی شادی پر یا بچوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ ایک عارضی خوشی ہوتی ہے جس کا تعلق بظاہر حالات سے ہوتا ہے، لیکن جس خوشی کی یا شادمانی کی میں بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ روحانی شادمانی ہے، جس کا تعلق حالات سے ہرگز نہیں۔ حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم خداوند میں ہمیشہ مسرور رہتے ہیں، اور یہ دائمی خوشی، روحانی خوشی یا شادمانی ہمیں خداوند کی طرف سے ملتی ہے، اور انگریزی میں اس کو جوائے کہتے ہیں، جس کا مطلب خوشی ہے، لیکن خوشی اور شادمانی ان دو لفظوں کے درمیان فرق ہے۔ جب ہم خوشی کی بات کہتے ہیں تو اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، کسی تقریب سے ہوتا ہے، واقعات سے ہوتا ہے، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے۔ لیکن جب ہم شادمانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق حالات سے نہیں ہوتا، واقعات سے نہیں ہوتا، وہ خداوند کی طرف سے عطا کردہ ایک دائمی خوشی ہوتی ہے۔ حالات کتنے بھی برے ہوں پھر بھی ہم اس میں شادمان رہتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ چونکہ جائے ہے، جو میرے نزدیک شادمانی ہے، اور چونکہ یہ ہم ایڈوینٹ سیزن کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں جو کہ لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے سلسلہ میں جب فرشتہ چرواہوں پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ ان کو خوشخبری سناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت۔ اس سے یہ بات ہم پر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو چرواہے تھے وہ خداوند اور اس کی قدرت اور فرشتوں سے واقف نہ تھے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں نئی تھی، اور جب فرشتہ ان پر ظاہر ہوا، خداوند کا نور چمکا، تو وہ ڈر گئے۔ بالکل ایسا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کا نور ہم دیکھتے ہیں تو ہماری دنیاوی آنکھیں چندھا جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ بھی جب خداوند
سے بات کرنے کے لیے، خداوند سے ملاقات کے لیے پہاڑ پر جاتا تھا تو وہ خداوند کے نور کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو خداوند کا نور جب بھی چمکتا ہے تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، ہم پہ ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا خالق اور مالک ہے. جب وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. اسی لیے فرشتہ نے کہا ڈرو مت. اور میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. بشارت کا مطلب خوشخبری ہے، اور خوشی وہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ساری امت کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہے. اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جو کلمہ کی شکل میں ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ موجود تھا، جس کے ذریعے سے، جس کی وساطت سے ساری دنیا پیدا ہوئی، اور وہ تثلیث کا دوسرا اہم رکن ہے، وہ جسمانی طور پر اس دنیا میں آنے والا ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ آنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 25 دسمبر کا دن آنے والا ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا جنم اس دنیا میں 2000 سال پہلے ہو چکا ہے، اور جس وقت فرشتہ نے ان چرواہوں کو خوشخبری سنائی، بشارت دی، تو اس وقت خداوند یسوع مسیح کا جنم ہونے والا تھا. اس لیے فرشتہ نے کہا ڈرو مت. ایک تو وہ فرشتہ کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، اور دوسری ایک وجہ اور بھی تھی کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگیوں کا کیا ہونے والا ہے. وہ گناہ کو محسوس کرتے تھے، وہ ایک مسیحا کے منتظر تھے. ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک مسیحا آنے والا ہے، لیکن وہ اس طرح ایک بچہ کی شکل میں اور چرنی میں آئے گا، یہ ان کے گمان اور خیال کے برعکس بات تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ جو خداوند کا مولود اعلیٰ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، وہ انسانی شکل میں آئے گا، چرنی میں آئے گا. یہ ساری چیزیں ان کے لیے تعجب کا باعث تھی. لیکن فرشتہ نے کہا ڈرو مت، کیونکہ وہ بچہ منجی عالم بن کر ان کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اور اگر ہم گزشتہ سرمنز پر غور کریں تو میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتہ نے مریم سے کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امانویل بھی اس کا نام ہے،
اور جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ. میں اپنے سرمن کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان عزیزوں کے لیے جو اتفاق سے آج پہلی دفعہ میرا سرمن سن رہے ہیں، ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ باغ عدن میں آدم اور حوا سے جو گناہ سرزد ہوا تھا، اس کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان دوری پیدا ہو چکی تھی. خدا آدم سے اور اس کی نسل سے ناراض ہو چکا تھا، ملول ہو چکا تھا. اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جس نے انسان اور خدا کے درمیان جو دوری پیدا ہو چکی تھی اس کو پاٹ دیا، اس کو ختم کر دیا. اور انسانوں کو جو گناہ کی وجہ سے پریشان تھے اور اس چیز کے منتظر تھے کہ خداوند ہم پر رحم کرے، ان کے لیے خداوند نے ایک بہت بڑی خوشخبری بھیجی. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ یہ خوشخبری وہی تھی جو فرشتہ نے چرواہوں کو سنائی. تو میرے عزیزو، میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری یا یہ بشارت اچانک نہیں تھی. اچانک چرواہوں کے لیے تھی، کیونکہ وہ کلام سے واقف نہ تھے. لیکن وہ لوگ جو خداوند سے منسلک تھے، اس کے کلام کو پڑھتے تھے، اس کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ایک مسیحا کے متعلق یسایہ نبی نے کئی مرتبہ اپنے صحیفے میں ذکر کیا ہے. تو آج میں یسایہ نبی اس کا 49 باب اور اس کی 13 آیت کو آپ سب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس میں مذکور ہے، آئے آسمانوں گاؤ، آئے زمین شادماں ہو، آئے پہاڑوں نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کو تسلی بخشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے ان لوگوں کو جو اس کی آمد کے منتظر تھے، جو یہ محسوس کرتے تھے کہ گناہ کی وجہ سے خداوند ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور ان کے دل پریشان رہتے تھے، مضطرب رہتے تھے، اداس رہتے تھے، ان کی تسلی کے لیے، ان کی شادمانی کے لیے، ان کو دائمی خوشی دینے کے لیے، ان کو احساس کمتری سے نکالنے کے لیے، گناہوں کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو انسانی جسم دے کر اس دنیا میں بھیج دیا. اور یہ وہ شادمانی ہے جس کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہے، حالات کے ساتھ نہیں ہے. وہ پریشان ضرور تھے، منتظر ضرور تھے. خداوند نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا جو طمانینت اور ابدی خوشی کا منبع اور مبدا ہے. اس لیے یہ خوشی وہ خوشی نہیں ہے جو عارضی ہوتی ہے یا جس کا تعلق واقعات یا حالات سے ہوتا ہے. یہ وہ خوشی ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور اسی خوشی کا اظہار
شمعون نے اس طرح کیا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 25 سے لے کر 26 آیات تک اگر ہم پڑھیں تو خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو خداوند کی طرف سے تسلی کے منتظر تھے۔ وہ پریشان تھے، ان کی روح مضطرب تھی، وہ چاہتے تھے کہ خداوند ان پر رحم کرے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے ان کا اضطراب، ان کی اداسی، ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اب وہ شمعون کی طرح مسرور ہیں، خوش ہیں۔ اور اگر ہم اس حوالے کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند نے شمعون سے کہا تھا کہ جب تک تو میرے بیٹے کو دیکھ نہ لے، خداوند کی نجات کا مزہ چکھ نہ لے، تو مرے گا نہیں۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آ جانے سے نہ صرف شادمانی ملی ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، اور خوشی، اطمینان، بشاشت، تازگی، آسودگی اور خداوند کا اطمینان، صبر، نیکی، پرہیزگاری، یہ سب کچھ روح القدس کے پھل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ روح القدس ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ کانا گلیل کی شادی کا معجزہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ نو بیاہتا جوڑے کے پاس مے کی کمی تھی، وہ پشیمان تھے، ان کو کسی جگہ سے مے نہیں مل سکتی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے۔ اور جب وہ موجود تھے تو مریم نے نو بیاہتا جوڑے سے کہا کہ تم یسوع سے کہو، کیونکہ ماں جانتی تھی کہ یہ خداوند کی طرف سے مسح کیا ہوا ہے، یہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلا معجزہ فرمایا اور ساری دنیا ورتا حیرت میں پڑ گئی۔ انسانی عقل سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ جب میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی،
تو میری مراد یہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ہمیں میسر آتی ہے، اور وہ خوشی، وہ شادمانی، وہ بشاشت، وہ تازگی اور روحانی آسودگی جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، جو سونے چاندی سے حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی بدولت اس کی موجودگی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہی جوائے ہے، یہ وہی شادمانی ہے جس کا ذکر کلام پاک میں کیا گیا ہے، اور یہ شادمانی، یہ خوشی خداوند یسوع مسیح کے نام سے مخصوص ہے۔ جب ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو یقین جانیے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ حالات چاہے کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ایک شادمانی حاصل ہوتی ہے۔ ہم ایک عجیب قسم کی خوشی کو محسوس کرتے ہیں جو وقتی نہیں ہوتی بلکہ دائمی ہوتی ہے، جن کا انحصار حالات اور واقعات پر نہیں ہوتا بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات سے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کی شادمانی ہمیں حاصل ہو تو تحفے بانٹنے سے، بڑی بڑی محفلیں سجانے سے، دعوتیں دینے سے خداوند یسوع مسیح حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی چرنی میں اس کو جگہ دیں۔ جب وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے گا تو وہ ہمیں ایسی شادمانی اور ابدی خوشی عطا کرے گا جس کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ دنیا کی دولت اس کو خرید نہیں سکتی، لیکن خداوند ہمیں وہ مفت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں چرواہوں کی طرح سے ڈرنا نہیں، بلکہ اس خوشخبری کو، اس بشارت کو نہ صرف اپنے تئیں قبول کرنا ہے بلکہ اس کو دوسروں میں بانٹنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں مستعد رہنا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو ابدی خوشی اور شادمانی عطا فرمائے۔ آمین۔